قرآن کی ایک آیت میں آپ کو سناتا ہوں، وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا۔ کیا ہے اس آیت کا مطلب؟ رب تعالیٰ فرماتا ہے جو لوگ ظالم ہیں ان کی طرف جھکاؤ بھی مت رکھنا۔ فَتَمَسَّكُمُ النَّارِ، اللہ فرماتا پھر آگ تمہیں بھی پکڑے گی۔ تم ظالموں کا ساتھ دو گے، ظالموں کو ووٹ کرو گے، ان کو کرسیوں پر بٹھاؤ گے، یہ قیامت کے دن پکڑا جائے گا۔ تم اس کو سپورٹ کرتے تھے جو پورے مسلمانوں کا خون بہاتا تھا، قتل عام کرتا تھا۔ ظالموں کی طرف جھکاؤ بھی مت رکھو، قرآن کہتا ہے وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا۔ اور پھر دوسری آیت ہے وَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرَى مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ۔ جب اللہ نے تجھے یاد دلا دیا ہے، ہدایت تجھے ملی ہے، تو ظالم کے ساتھ بیٹھنا بھی مت، اس کے ساتھ نہ بیٹھنا۔ یہاں لوگ سیلفیاں لینے میں بھی اپنے آپ کو فخر محسوس کرتے ہیں ظالموں کے ساتھ، ہاں ان کے ساتھ فوٹو نکال لیں اور تاکہ پورے سوشل میڈیا پر ہم چلائیں کہ ہمارا بھی وہی سٹیٹس ہے جو یہ ظالم کا ہے۔ عزیزان گرامی وقار، علماء بھی اپنا منصب سمجھیں، اور جو ہمارے سننے والے ہیں ان کو میں یہ میسج ضرور دوں گا کہ اپنا سیاسی شعور بھی بیدار کرو۔ اللہ تعالیٰ نے جو تمہیں طاقت و قوت عطا کی ہے، آج بھی تم جو ہے اپنے فیصلوں سے بہت کچھ بدل سکتے ہو۔ مجھے افسوس اس بات کا ہے کہ اب پورا ہندوستان سونے لگ گیا ہے۔ ایک جواری جو نشے میں ڈالتا ہے لوگوں کو، اسی طرح سے آج حالات بنائے جا رہے ہیں کہ سب کو ایسا نشہ دے دیا جائے، خاموش ہو جائے، کچھ بھی ہو رہا ہو خاموشی اختیار کر لی جائے۔ نہیں میرے عزیزو، یہ خاموشی سب کو تباہ کرے گی، برباد کرے گی، ہماری بھی کوئی زندگی باقی نہیں رہے گی۔ اب لوگ یہ سمجھتے ہوں گے کہ یہ بول رہے ہیں، فلاں چیز کر رہے ہیں، سختیاں ہو رہی ہیں۔ مجھے پتا ہے ہم نے سر یوں ہی اوکھلی میں نہیں رکھا ہے، ہمیں پتا ہے کہ جب سر اوکھلی میں رکھا جاتا ہے تو مسل بھی آ سکتا ہے سر پہ، تو اب ہم اس سے نہیں ڈرتے، خوف نہیں رکھتے۔ میرا ضمیر صرف اتنا کہتا ہے کہ اگر ظلم دیکھو تو آواز تو بلند کرو۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب تم برائی دیکھو تو ہاتھ سے روکو، نہیں روکنے کی طاقت ہے تو زبان سے روکو، اس کی بھی طاقت نہیں ہے تو دل سے برا جانو اور وہاں سے اٹھ جاؤ۔ اور ایمان کا یہ سب سے کمزور حصہ ہے، دل سے برا جاننا۔ اب لوگ اگر دل سے بھی برا نہیں سمجھتے ظلم کو تو تمہارا ایمان بھی جا چکا ہے۔ ایمان ہوگا تو برائی کو برا سمجھو گے، ظلم کو ظلم سمجھو گے، خرابی کو خراب کہو گے۔ اور اللہ نے اگر زبان دی ہے تو خرابی کو خراب کہو، برائی کو برا کہو، ظالم کو ظالم کہو۔ کس بات کا خوف ہے؟ اور جہاد کی جہاں تک بات ہے، حدیث پاک میں یہی ملتا ہے ان افضل الجہاد کلمۃ الحق عند السلطان الجائر، سب سے افضل جہاد ظالم بادشاہ کے سامنے حق بات کہنا، حق بات کہو، یہ سب سے افضل جہاد ہے۔ آج کی یہ حالات ہمیں اس طرح سے بے قابو کر رہے ہیں میرے عزیزو، جینے کا بھی مزہ ختم ہو چکا ہے۔ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان یاد آتا ہے مثل المؤمن کمثل جسد اذا اشتکى عضو تداعى له سائر الجسد بالسہر والحمى او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مومن کی مثال ایک جسم کی طرح ہے، اگر ایک عضو کو تکلیف ہو تو پورا جسم بخار زدہ ہو جائے، اگر پیر میں ٹھوکر لگے تو بخار سر میں بھی آتا ہے، جسم میں بھی آتا ہے۔ کیوں؟ عضو جڑا ہوا ہے جسم کے ساتھ، پارٹ ایک دوسرے کے ساتھ جڑے۔ ایسا ہم نہیں کہہ سکتے کہ یہ ہاتھ تکلیف میں ہے تو باقی سب اچھا ہے، سب میں درد اور بے چینی آتی ہے۔ سر میں اگر درد ہو تو کھانا اچھا نہیں لگتا، کہیں جانا اچھا نہیں لگتا، بیٹھنا اچھا نہیں لگتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ پارٹ سارے جسم کے ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں۔ اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تمام مومنین ایک جسم کی طرح، ایک کو اگر درد ہو رہا ہے، تکلیف ہو رہی ہے تو تمہیں بھی بے چین ہونا چاہیے، بے قراری تمہارے اندر بھی آنا چاہیے۔ آج لوگ یہاں پر بڑی بڑی پارٹیاں اور بڑے بڑے خوشیوں کے ماحول میں تو جی رہے ہیں، لیکن ان کے گھروں کی ذرا برابر تمہیں خبر بھی نہیں، جن کے گھر اجاڑ دیے، ان کے گھروں کو جلا دیا گیا۔ کتنے چھوٹے بچے ایسے ہیں جو یتیم ہو چکے، اپنے ماں باپ کا سایہ ان کے سروں سے اٹھ چکا ہے۔ کیا ان باتوں کا درد ہمارے سینے میں نہیں آ سکتا؟ اور اگر درد نہیں آتا ہے تو پھر ایمان کی خیر مناؤ، اپنے ایمان کی خبر لو۔ مومن ہے تو دوسرے مومنین کا درد محسوس کرو۔